بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر وعافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، سکون چین راحت والی زندگی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے، بیماریوں کو دور کریں، پریشانیوں کو دور کریں، تکلیفوں کو دور کریں، مصیبتوں کو دور کریں، برکت والا رزق عطا فرمائیں، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے ساری کائنات کو بنایا، سجایا اور اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے اور ان کی صفات حقیقی صفات ہے۔ ہر چیز کے اندر صفت اللہ نے رکھی ہے۔ پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، آگ کے اندر جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، سورج کے اندر روشنی کی صفت اللہ نے رکھی ہے، چاند کے اندر روشنی کی صفت اللہ نے رکھی ہے، زمین غلے دیتی ہے اللہ کے حکم سے، چاند روشنی دیتا ہے اللہ کے حکم سے، ہوائیں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے، بادل بنتے ہیں اللہ کے حکم سے، بارشیں برستی ہیں اللہ کے حکم سے، انسانوں کو رزق کا ملنا، درندوں کو ملنا، چرند پرند کو رزق کا ملنا، سمندروں کے اندر جو مخلوق ان کو رزق کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع البصیر ہیں، رحمان اور رحیم ہیں، کریم اور مہربان ہیں۔ جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی سنتے ہیں۔ اللہ تو ایسے مہربان، رحیم اور کریم ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ اس کو بھی رزق دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے روئے زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق کو رزق دینے کا وعدہ ہے، اور جو مخلوق جو کھاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے وہی کھلاتے ہیں۔ ایک مخلوق ہے صرف خون پیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے خون پلاتے ہیں۔
ایک مخلوق گوشت کھاتی ہے، اللہ اسے گوشت کھلاتے ہیں، اور جانور گھاس کھاتے ہیں، انسان پکی پکائی کھاتے ہیں۔ جس کا جو دل کرے کھائے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، ہمارے لیے کتنے پھل ہیں، مختلف رنگ، مختلف ذائقے اور مختلف سائز۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، کتنے پھل ہیں ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، اور سبزیاں کتنی ہیں، اور کتنی نعمتیں ہیں اللہ پاک دیتے ہیں۔ مچھلی کھاؤ، گوشت کھاؤ، مرغی کھاؤ، سبزی کھاؤ، دال کھاؤ، جو دل کرے کھاؤ۔ ہمارے لیے جنگل کا درندہ ہے، شیر، اللہ تعالیٰ اسے روزانہ تازہ گوشت کھلاتے ہیں، روزانہ۔ اور پرندوں کو صبح جب جاتے ہیں ان کے گودے خالی ہوتے ہیں، جب شام کو یہ لوٹتے ہیں تو ان کے گودے بھرے ہوتے ہیں۔ کون بھرتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو سب کو رزق دے رہی، وہ سمیع البصیر ہے، سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ عزت دینے والے، ذلت دینے والے، موت دینے والے، زندگی دینے والے، نفع دینے والے، نقصان دینے والے، کامیابی دینے والے، ناکامی دینے والے، صحت دینے والے، بیماری دینے والے، حالات کو بنانے والے۔ حالات کا بننا اور بگڑنا اسی کی طرف سے ہے، رزق کا ملنا اسی کی طرف سے ہے۔ اس کی مرضی جس کو بادشاہ بنا دے، جس کو در در کا بھیکاری بنا دے، اس کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے، جہاں بھی جا رہے، اللہ کی نگاہ ہے، تحت و سرح تک نگاہ۔ زمین کے اوپر جو مخلوق ہے اور تحت و سرح تک جو مخلوق ہے، زمین کے اوپر جو مخلوق ہے، ساری مخلوق کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، چیونٹیوں، سانپ، بچھو، چرند، پرند، درند، جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جو مخلوق جب پکارتی ہے، جس وقت پکارتی ہے، اسی وقت اللہ سن لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر جو ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ کل کیا ہوگا اللہ جانتے ہیں، بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی اللہ جانتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے جانتے ہیں۔ جب سارا نظام بن جاتا ہے تو پھر آلے شروع ہو جاتے ہیں، جو بارش اتنے بجے وہاں برسے گی۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ تیار ہو جاتا ہے، 4 مہینے کا جب تیار ہو جاتا ہے، پھر مشین کام کرتی ہے، پہلے کیوں نہیں کرتی؟ جب نظام بن جاتا ہے پھر مشینیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ ہے، وہ ہے، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ پہلے تو بتا دو کل کیا ہوگا، کسی کو علم نہیں ہے۔ انسان کو موت کب آئے گی کسی کو علم نہیں ہے، اللہ کو علم ہے۔ اللہ جاننے والے اور سننے والے ہیں۔ اللہ کی بات حق اور سچ ہے، جو کچھ فرمایا حق اور سچ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے مہربان اللہ ہے، کتنے رحیم اللہ ہے۔ بھینس میں سے دودھ کو دیتے ہیں، رنگ کی کالی، پیشاب کا نظام بھی ساتھ، خون بھی اندر، ہر چیز اندر، اور نیچے سے ایک مشین ہے جس سے سفید دودھ نکلتا ہے، اس کے اندر صرف دودھ کا ہی ذائقہ ہے۔
یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کی ذات ہی کرنے والی ہے، اللہ کی ذات ہی کرنے والی ہے۔ اس رب کو پہچانے جو رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم اگر اپنی کوئی چیز بناتے ہیں، اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، کوئی چیز بنا لے کتنی محبت ہوتی ہے۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، آنکھیں دی، کتنی بڑی نعمت، زبان دی، کتنی بڑی نعمت۔ ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں، ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہے ہم آئے کیوں ہیں یہاں؟ اللہ نے بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہاں ہے۔ یہاں سبحان اللہ پڑھیں گے قیمتی ہے، الحمدللہ پڑھیں گے قیمتی ہے، نماز پڑھیں گے قیمتی ہے، روزہ رکھیں گے قیمتی ہے۔ ابھی تو چند دن رہ گئے رمضان المبارک کے، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، درجات کو بلند کرنے والا مہینہ، صبر والا مہینہ۔ چند دن رہ گئے، آ رہا ہے، تیاری شروع کر دیں ابھی سے۔ جو آدمی نیت کر لیتا ہے نا، یا اللہ میں انشاءاللہ روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھوں گا اور روزے انشاءاللہ پورے 30 کے 30 رکھوں گا، بندہ نیت کر لیتا ہے سچے دل سے، اللہ ہی جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے پورے 30 روزوں کا ثواب دیتے ہیں، پورے 30 روزوں کا اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیتے ہیں۔ نیت کے اوپر ہے کہ اس مہینے میں ہم نے غربا مساکین کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے سامان لیا اور چھپ کے بیٹھ گئے اور خود افطاری شروع کر دی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اڑوس پڑوس کا خیال رکھا کرو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا کرو۔ کچھ ایسے شخص بھی ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر بات ڈال دے تو چھپ کے جا کر ایسے طریقے سے ان کی مدد کریں کہ آپ کا بھی ان کو پتہ نہ لگے۔ اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ شارٹ کٹ راستہ میں بتا رہا ہوں اللہ تک پہنچنے کا۔ یہ ہماری نمازوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مخلوق کی خدمت کر جائیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ مہینہ ہے برکت والا، رحمتوں والا۔ پہلے حصے میں اتنی رحمت آتی ہے اللہ کی کہ اکثر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے رہتے ہیں، روزے رکھتے رہتے ہیں، پھر دوسرے حصے میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ لگے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، روزے رکھتے رہتے ہیں، تو آخری حصے میں اتق من النار، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ پورا مہینے میں رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، عذاب ہلکا ہو جاتا ہے جہنم میں بھی۔ جیسے جتنا ہو سکے اس مہینے میں قربانی ضرور کریں۔ اگر ایک کھجور کا دانہ پیش کر دے، صرف پانی کا گلاس بھی اگر کسی کو پیش کر دینا، اس میں بھی بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے اس میں۔ بہت ہی قریب ہے یہ مہینہ،
ابھی سے ہم نیت کر لیں. انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پورے 30 روزے رکھوں گا. انشاءاللہ روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھوں گا. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پورے قرآن مجید کا ختم بھی کریں گے انشاءاللہ. روزانہ اگر 1 پارہ پڑھ لیں یا 1.25 پارہ پڑھ لیں تو ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس ہم تھوڑی نیت کر لیں. اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین.